علی آصف بھائی آپ بھی گوار ہیں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، سن لیں. ملحدین کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے وجود پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، اس میں سب بھاگ گئے ہوئے. اللہ کے وجود پہ وہ سب بھاگ گئے، ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. ایک طرف سے ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے دلائل کا ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے، سوائے یہ کہ مذاق اڑا دیں. بھائی کہہ دیں کہ اللہ یاری، مذاق اڑانا تو ان کا کام ہی ہے، مغالطہ کرنا، مذاق اڑانا. اب وہ کہتے ہیں ہم پیغام ان کی جانب سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ وہ قرآن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، حدیث پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بندے فقیر حقیر حاضر ہے کہ ان میں سے جو بھی دیکھ ہمارے ایک کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی پاگل ہے، گفتگو ہی نہیں آتا، اس کو دلیل ہی نہیں آتا، اس سے مثلا ابھی جیسے صاحب آئے تھے یا ان جیسے جو دوسرے حضرات ہیں. ایک دفعہ آئے تھے ایک سلیم صاحب، ہمیں بالکل اندازہ ہو گیا کہ آدمی بالکل یہاں سے وائرس کے لوز ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم پاگل سے مناظرہ نہیں کریں گے. کوئی ایسا پڑھا لکھا ہو نا کہ جو گفتگو آتا ہو اس کو، تو اس کے ساتھ بالکل قرآن کا وہ کوئی آیا لے لیں، کوئی بھی مطلب قرآن میں لے لیں نا. قرآن تو ایک وسیع باب ہے. قرآن مجید کے مختلف اسپیکٹس ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی اعجاز نہیں ہے، یہ ایک موضوع ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے قرآن کی تاریخ ہمیں بتائیں کہ قرآن کی تاریخ میں کچھ گڑبڑ ہے، آگے پیچھے ہو گئے ہیں، آیات گم ہو گئی ہیں، یہ بات ہے. یا مثلا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے، قرآن مجید کے متن میں، آیات میں، اس میں ان کی باتوں پہ اعتراض ہے. مثلا کہتا ہے سائنس کے خلاف ہے، یا عورتوں کے حقوق ہیں اس میں، یا بچوں کے حقوق، یا جو بھی ہے وہ وراثت کے مسائل ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے یہ باتیں جو ہے نا مشخص ہونی چاہیے، مشخص ہو. ایسے ہم مناظرہ نہیں کرتے. پہلی بات ہے ہر ایک سے مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ ان افراد سے کریں گے جن کے پاس کچھ تعلیم ہے اور عقل بھی ہے. تعلیم اگر ہے، عقل نہیں ہے، پاگل ہے، ان سے مذاکرہ نہیں ہوگا. ان افراد کے ساتھ جن کے پاس تعلیم ہے اور کچھ ہمیں عقل نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے. بعض بظاہر عاقل ہوتے ہیں، بعض بظاہر ہی عاقل نہیں ہوتے، پاگل ہوتے ہیں سرے سے. اصل میں عاقل ان میں ایک بھی نہیں ہے جو کم از کم بظاہر عاقل ہو. پھر وہ سبجیکٹ ہمارے سے ادھر آ کے گفتگو کرے مناظرہ سے پہلے. ٹھیک ہے نا، اپنا ادعا بتائے، ہم اپنا ادعا بتائیں گے، اور مناظرہ جو ہے وہ اس کا اسکوپ معین ہو. کہ اس طرح نہیں کہ ہم قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن تو ایک سمندر ہے. قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کا انتہا نہیں. اللہ جانتا ہے. ہمیں کبھی قرآن کے ایک آیہ لیتے ہیں نا، اس کے ایک لفظ میں ہم اللہ، میں جھوٹ نہیں کہتا، میں مبالغہ نہیں کرتا، کئی گھنٹے ہم لگاتے ہیں اس میں تحقیق، مطالعہ، اور اس میں تفکر، اور اتنے ہمیں اعجاز نظر آتے ہیں. خدا جانتا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اشک آتا ہے قرآن کی عظمت دے کر. اور قرآن کے جتنا ہم تدبر کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے عظمت اور قرآن کریم کی عظمت اس میں جنور نظر آتا ہے ہمیں. تو یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے. اور ہم اس طرح کسی بحث کا ہم حد ادا نہیں کر سکتے کہ اگر اس کا اسکوپ معین نہ ہو کہ کس مسئلے پہ وہ فوکس کرے گا. وہ مثلا کسی آیات پہ اگر ان کو اعتراض ہے تو 4 آیات، 5 آیات، 10 آیات لے لیں، ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا. جب بھی، اور اسی طرح حدیث، اسی طرح شریعت کے احکام. اگر کسی کو اعتراض ہے تو بالکل یہ فقیر حاضر ہے. دنیا کے سب ایتھیسٹ جمع ہو جائیں، بھئی ایکس مسلم جمع ہو جائیں، وہ ان کے اعتراضات جو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن پہلے ہمارا ان سے گفتگو ہوگا، بات طے ہوگی کہ کس طرح گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے شرائط اور موضوع معین کریں گے. جی سر، یہ میری بات ختم ہے. جی سر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. صدام بھائی صحیح ہے. جزاک اللہ. ہاں شیخ صاحب جزاک اللہ. آپ نے جس طرح اویس کو اور یہ دلائل دی ہے نا، تو بہت واضح، اس میں بہت واضح ہو گیا. اب میں زیادہ ٹائم تو نہیں دینا چاہتا، مگر میں بھی ایس کو ایک چیلنج آپ کی طرف اور آج کی طرف سے دینا چاہتا ہوں، اور خود ہی دینا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے چیلنج دیا ہے کہ ہم اپنا چینل ایٹیس کو دیں گے اگر کسی نے ہمیں ہرایا، تو اس طرح میرا بھی یہ چیلنج ہے ماشاءاللہ آپ کے نام پہ، وہ میں ان کو دوں گا انشاءاللہ. سارے ایتھیسٹ اور سارے ملحدین کو میرے طرف سے چیلنج ہے کہ علامہ شیخ اللہ یاری صاحب کے ساتھ آ کے خدا کے وجود سے مناظرہ کرے. اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی عقل ہے اور تھوڑی سی بھی غیرت ہے.
صحیح ہے، بالکل بالکل بالکل. میں نے اعلان کیا اصل بھائی، آپ نے دیکھا تھا نا کہ میں ان کا اپنا چینل ان کے نام جی کر دوں گا اور بینک اکاؤنٹس بھی ان کے نام کر دوں گا. جو بھی شخص اللہ کے نہ ان ہو، کے نام. خدا کریٹر کے نہ ہونے پر دلیل لائے یا میں نے جو دلیل پیش کی اس کو رد کرے. ابھی یہ 2 ہفتے پہلے مناظرہ ہوا ہے نا، ابھی تک ہم نے سب سے کانٹیکٹ کیا، سب بھاگ رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا انعام ہے چینل ان کے حوالے کا. دیکھ اگر انعام نہ بھی ہوتا نا، یہ مسلمانوں کی جو شرمندگی ہوگی، مسلمانوں کو یہ ہرائیں گے. اور ان کے پاس تحصیل یافتہ جو ایجوکیٹڈ افراد کی کوئی کمی نہیں ایکس مسلمز کمیونٹی میں. ہمارے ہاں جو مغرب میں نوجوان وہ تعلیم کے لیے جاتے ہیں نا، وہ بہت سارے بیچارے وہ بہک جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. بہت ایسے لوگ پروفیسر ہیں ان کے پاس، فزکس کے پروفیسرز ہیں، فلسفی کے پروفیسرز ہیں، جو پاکستانی بھی ہیں یا انڈین ہیں، اردو بھی آتی ہے ان کو. یعنی بہت ان کا دائرہ وسیع ہے. اب دیکھیں سب بھاگ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا سامنے، کوئی نہیں آ رہا. اور ہمارا یہ چیلنج بالکل باقی ہے، جو میرے دلیل کو رد کرے، جو میں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ قائم کیا، وہ میری دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی دلیل ہے. جو اس کو رد کرے یا جو خدا کے نہ ہونے، کریٹر کے نہ ہونے پہ دلیل لائے اور ہمیں ہرائے. میں چینل بھی اس کے نام، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک سب اس کے نام، اس کے علاوہ میرے بینک اکاؤنٹ بھی سب اس کے نام کر دوں. نہیں، نور الحسن صاحب بھی ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف